السلام علیکم۔ آئیے آج بات کرتے ہیں انکلوسیو ایجوکیشن پر، یعنی سب کے لیے مساوی تعلیم۔ یہ وضاحت خاص طور پر ان سبھی ٹیچرز اور ٹرینیز کے لیے ہے جو اپنے کلاس روم کو ہر بچے کے لیے ایک بہترین سیکھنے کی جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس اہم سوال پر سوچئے۔ ایک کلاس روم میں آپ جانتے ہیں ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کوئی جلدی سمجھ جاتا ہے، کسی کو تھوڑا وقت لگتا ہے، تو پھر سب کو ایک ساتھ ایک ہی کلاس میں پڑھایا کیسے جائے؟ اسی سوال کا جواب اس پوری گفتگو میں چھپا ہے۔ تو بالکل بنیادی بات سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ انکلوسیو ایجوکیشن آخر ہے کیا؟ سمپل شبدوں میں اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب بالکل سادہ سا ہے کہ سب بچے، چاہے ان کی قابلیت کچھ بھی ہو، ان کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو یا انہیں کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو، وہ سب ایک ہی کلاس روم میں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی بچے کو الگ تھلگ نہ کیا جائے۔ اور اگر اس سے بالکل آسان کرنا ہے تو بس یہ یاد رکھیں، سب کے لیے تعلیم، یہی اس کا پورا نچوڑ ہے کہ تعلیم ہر ایک بچے تک پہنچے بنا کسی فرق کے۔ ٹریننگ کے لیے یہ کانسیپٹ سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کے کچھ خاص فائدے ہیں۔ پہلا، یہ سب کو آگے بڑھنے کا برابر موقع دیتا ہے۔ دوسرا، بچے آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنا اور مل جل کر رہنا سیکھتے ہیں۔ تیسرا، جب ہر بچے کو اہمیت دی جاتی ہے تو اس کا کانفیڈنس، اس کا اعتماد بڑھتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، اس سے پورے کلاس روم کا ماحول ہی سیکھنے کے لیے بہترین ہو جاتا ہے۔ چلیے اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو شاید سب سے ضروری ہے۔ اس پورے سسٹم کی کامیابی میں آخر ایک ٹیچر کا کردار کیا ہے؟ دیکھیے، یہ سمجھنا لازمی ہے کہ انکلوسیو ایجوکیشن کی کامیابی کا سارا دار و مدار ٹیچر کے ایٹیٹیوڈ، ان کے صبر اور ان کے پڑھانے کے سٹائل پر ہوتا ہے۔ اگر ٹیچر کی سوچ پازیٹیو ہے تو ہی یہ نظام کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ٹیچر کا کردار صرف لیکچر دینے والے کا نہیں ہے۔ ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر ہے، یعنی کہ ایک مددگار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر بچوں کو سیکھنے میں مدد دیتا ہے، انہیں راستہ دکھاتا ہے۔ وہ صرف انفارمیشن نہیں دیتا بلکہ بچوں کو خود سے سیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ تو ایک فیسیلیٹیٹر کلاس روم میں کرتا کیا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہے، انہیں آپس میں بات چیت کرنے کے لیے انکریج کرتا ہے، ہر بچے کی ضرورت کو سمجھ کر اس کی مدد کرتا ہے، اور گروپس میں کام دے کر انہیں اہم آئیڈیاز ڈسکس کرنے کو کہتا ہے۔ ٹیچر کے الفاظ چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی بچہ غلط جواب دے تو یہ کہنے کے بجائے کہ یہ غلط ہے، ایک فیسیلیٹیٹر کہتا ہے، بہت اچھی کوشش، چلو مل کر دوبارہ سوچتے ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے سے بچے کا اعتماد کتنا بڑھتا ہے، سوچئے۔ وہ آگے بھی کوشش کرنے سے گھبرائے گا نہیں۔ چلیے اب آتے ہیں پریکٹیکل سائٹ پر۔ یہ سب باتیں عملی طور پر کلاس روم میں کیسے کی جا سکتے ہیں؟ پریکٹیکل یوز کے لیے یہ سیکشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم ٹیکنیک ہے ڈیفرینشیٹڈ انسٹرکشن۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا مشکل لگے، پر اس کا مطلب ہے مختلف طریقوں سے پڑھانا۔ سمپل، یعنی ایک ہی کلاس میں الگ الگ سپیڈ سے سیکھنے والے بچوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ایک ہی سبق الگ الگ طریقوں سے سکھانا۔ چلیے اس کی ایک آسان سی مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک ریڈنگ کا لیسن پڑھا رہے ہیں، تو جو بچے تیز پڑھتے ہیں آپ انہیں پورا پیراگراف پڑھنے کو دے سکتے ہیں۔ جو ایوریج سٹوڈنٹس ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے جملے، اور جو بچے تھوڑا کمزور ہیں انہیں آپ اپنے ساتھ مل کر ایک ایک لفظ پڑھنے کو کہہ سکتے ہیں۔ دیکھا، سبق ایک ہی ہے لیکن طریقہ ہر ایک کے لیے الگ ہے۔ پڑھانے کے لیے ٹیچنگ ایڈز یعنی الگ الگ چیزوں کا استعمال بہت کام آتا ہے۔ آپ چارٹس، فلیش کارڈز، نقشے، ماڈلز یا بلیک بورڈ پر ڈرائنگز بنا کر سبق کو آسان اور دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی پودے کے بارے میں پڑھاتے ہوئے اگر آپ اصل میں ایک پودا کلاس میں لے آئیں تو سیکھنے کا مزہ ہی دگنا ہو جاتا ہے۔ بچوں کو گروپس میں مل کر کام کرنے دینا، جسے کوآپریٹو لرننگ بھی کہتے ہیں، ان کے سوشل سکلز کو بہتر بناتا ہے۔ اس سے وہ نہ صرف ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھتے ہیں بلکہ ان کا آپس کا رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ ٹیچرز کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے اب ان پر اور ان کے کچھ آسان حل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔
اگر کلاس بڑی ہے تو بہتر ٹیچر ٹریننگ کام آ سکتی ہے، چیزیں کم ہیں تو کم لاگت والے ٹیچنگ ایڈز بنائے جا سکتے ہیں، ٹریننگ کی کمی ہو تو اسپیشل ایجوکیٹر سے مدد لی جا سکتی ہے، اور وقت کی کمی کو پیرنٹس کے ساتھ مل کر پورا کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر سرکاری اسکولوں میں ایک کلاس میں 40 سے 60 تک بچے ہو سکتے ہیں۔ اب اتنی بڑی کلاس میں ہر بچے پر الگ سے توجہ دینا واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن یہاں پر بھی گروپ لرننگ جیسے طریقے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو چلیے اس پوری گفتگو کے جو سب سے اہم پوائنٹس ہیں انہیں ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں۔ مین بات یہ ہے، انکلوسیو ایجوکیشن کا مطلب ہے سب بچوں کی ایک ساتھ تعلیم۔ ٹیچر کا کردار ایک فیسیلیٹیٹر، ایک گائیڈ اور ایک موٹیویٹر کا ہے۔ اس کے لیے ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن جیسے الگ الگ طریقے استعمال کرنا ضروری ہے، اور ہاں، کلاس روم میں گروپ ورک اور ٹیچنگ ایڈز کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ آخر میں بس یہ یاد رکھیں کہ جب ٹیچرز اس طریقے کو اپناتے ہیں تو کوئی بھی بچہ پیچھے نہیں رہتا۔ ہر بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کلاس کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس طرح سیکھنے کا عمل سب کے لیے واقعی بامانی بن جاتا ہے۔ اس پوری وضاحت کے بعد اب آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہاں، یہ ٹاپک اب بالکل صاف ہے۔